میں باہر نکلا، ہماری عمر کے بچے کھیل رہے تھے، میں بھی اسی کھیل میں لگ گیا۔ ادھر اللہ کے نبی انتظار کر رہے ہیں کہ اب آ رہا ہوگا، اب آ رہا ہوگا، اب آ رہا ہوگا، وہ آئے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے، اور جب نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ انس کھیل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کی گدی پکڑی اور کہنے لگے کہ میں نے تم سے کوئی کام کہا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں بھول گیا تھا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے اب چلے جاؤ۔ کہتے ہیں مجھے ڈانٹا تک نہیں۔ یہاں ہمارے ہاں دیکھیے، ہمارے ہاں جو لوگ، برا نہ مانیے گا، ہمارے ہاں جو باپ ہیں، جو ماں ہیں، ان کا کام یہی ہے کہ ایک باپ جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کوئی بادشاہ اپنے گھر کی اپنی سلطنت میں آ گیا۔ ابھی باہر اچھی طرح سے تھا اور گھر کے اندر داخل ہوا تو گردن اکڑ گئی، ہاؤ بھاؤ بدل گئے، لہجہ تبدیل ہو گیا۔ اب بچے ڈر کے مارے چھپے جا رہے ہیں، بیوی سہمی جا رہی ہے، بہنیں بیچاری کنارے بیٹھی جا رہی ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا اچھا ہو رہا ہے، بڑا رواب ہے میرا۔ یہ رواب نہیں ہے آپ کا، یہ طریقہ تربیت کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ہنسی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ان کو قصہ سناتے ہیں۔ حدیث کے اندر وہ کہانی بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو جو کہانی سنائی ہے، کہانی، وہ کہانی بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ میں کام میں ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو اگر کوئی دیکھتا تو یہ سمجھتا ہی نہیں کہ یہ سید المرسلین ہے، تمام نبیوں کا سردار میرے گھر کے اندر آیا ہے۔ وہ گھر کے اندر آتے ہیں، اپنی بکری کا دودھ خود دو رہے ہیں، کھانا پکانے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اپنا بستر خود جھاڑ رہے ہیں، اپنے کپڑے خود دھلے لے رہے ہیں، ہر کام میں میرا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ آج ذرا ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے ہاں تو بس گھر کے اندر داخل ہوا آدمی کہ بس اکڑ گیا فوراً، ذرا سی کوئی بات ہوئی بچے کو دھن کے رکھ دیا، ڈانٹ کے رکھ دیا، مار کے رکھ دیا، گھوسے تماچے مارے جا رہے ہیں۔ اپنا غصہ پرسکون کیا جا رہا ہے، ٹھنڈا کیا جا رہا ہے، مار کے، پیٹ کے، برا بھلا کہہ کر، گالیاں دے کر۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ اگر رہیں گے اپنے گھر کے اندر تو آپ کے بچے اسلامی کیسے ہوں گے؟ نبی کی طریقے پر چلنے والے کیسے ہوں گے؟ آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں، طویل حدیث ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت ردف النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا غلام قلت لبیک یا رسول اللہ قال یا غلام قلت لبیک یا رسول اللہ قال یا غلام قلت لبیک یا رسول اللہ قال یا غلام انی اعلمک ثلاث کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ ابو داؤد کی روایت، ترمذی میں بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کی سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول آگے بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کے پیچھے کمر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے عزیزوں ٹھہر جائیے تھوڑی دیر کے لیے، اس سے پہلے کہ اس حدیث کو ہم اور آگے پڑھیں تھوڑا رک کر آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت انس کون ہیں؟ آپ کی والدہ نے اللہ کے نبی کی خدمت میں ان کو دیا ہے کہ اے اللہ کے رسول میرے بچے کی تربیت آپ کر دیجئے، یہ آج سے آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کی تربیت کیجئے، یہ آپ کی خدمت کرے گا، یہ خادم ہے آپ کا۔
حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بیٹے ہیں، چھوٹے سے بچے. ذرا دیکھیے ہمارے ہاں کیا بڑے لوگ جو بڑے ہو گئے کیا چھوٹے بچوں سے کبھی پیار سے باتیں کرتے ہیں؟ کیا محبت سے باتیں کرتے ہیں؟ کیا ان کے ذہن کو پڑھ کر ان کے ذہن کے مطابق باتیں کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں نہیں کرتے. چھوٹے بچوں کو سلام کرنا آدمی اپنی بے عزتی سمجھتا ہے کہ ہم بڑے ہیں، چھوٹے بچے کو سلام کیسے کریں. اسی لیے ہمارے ہاں بچوں کو سکھانا پڑتا ہے، بیٹا یہ تمہارے انکل ہیں ذرا سلام کرو ان کو، تو بچہ بھی سلام کرے. اسی لیے تو کرتا ہے، آپ نے سکھایا نہیں اسے. آپ اگر اسے گھر میں داخل ہوتے اور سلام کرتے، جب آپ گھر میں داخل ہوتے اپنی بیوی کو سلام کرتے، جب آپ گھر میں داخل ہوتے اگر آپ کے والدین ہیں ان کو سلام کرتے، تو آپ کا بچہ بھی بغیر آپ کے کہے سیکھ جاتا. لیکن ایسا تو ہوا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، مدینے کی گلیوں میں تشریف لے جا رہے ہیں، اور عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس کو اپنے پیچھے بٹھائے ہوئے ہیں. اور اب دیکھیے کیا باتیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا باتیں کر رہے ہیں عبداللہ ابن عباس. کہنے لگے یا غلام، اے بچے سن. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولتے ہیں، بالکل خاموش. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں اے بچے سن. وہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کچھ نہیں بولتے، خاموش. پھر تھوڑی دور چلے، پھر کہنے لگے کہ اے بچے سن. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. اب دیکھیے یہ بچے کے چھوٹا بچہ جو ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، متوجہ ہے، اس کو کیسے پیار سے اللہ کے رسول اپنی طرف اس کا ذہن کھینچ رہے ہیں. اب اس کے دونوں کان سننے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ اکبر، کیا سکھا رہے ہیں اللہ کے رسول. کہتے ہیں یا غلام، اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، احفظ اللہ یحفظ انی اعلمک ثلاث کلمات. میرے بیٹے، میرے بچے، میں تجھے 3 باتیں سکھا رہا ہوں. 1 2 3، میں 3 باتیں سکھا رہا ہوں. احفظ اللہ یحفظ، یاد کر لو، اللہ تیری حفاظت کرے گا. ایک بچہ ہے، چھوٹا بچہ. ہمارے ہاں تو کتے بلی کی کہانی سناتے ہیں لوگ. ہمارے ہاں تو مائیں اپنے بچوں کو موبائل دے دیتی ہیں، کارٹون دیکھو، کہانیاں سنو. موبائل میں کہانیاں بھی آ رہی ہیں، کارٹون بھی آ رہا ہے، گانے بھی آ رہے ہیں، اس کے درمیان ایڈز بھی آ رہے ہیں طرح طرح کے، اور بچہ سن رہا ہے، بچہ دیکھ رہا ہے. یہ سب اس کی میموری میں، شارپ میموری میں سب بیٹھتا جا رہا ہے، سب بیٹھتا جا رہا ہے. اور شیطان تو اسی لیے لگا ہی ہوا ہے، وہ اس بچے کو آپ کے خلاف تیار کر رہا ہے. بہت غور سے میری بات سنیے گا. جو بڑے ہو گئے ہیں، جو باپ بن گئے ہیں، جن کی ذمہ داری ہے، کان کھول کر سن لیں. مائیں کان کھول کر سن لیں، ہماری بہنیں کان کھول کر سن لیں. یہ چھوٹا سا بچہ جو آج چھوٹا ہے، کل یہ بڑا ہوگا، اور اس بچے کے اوپر شیطان اپنی نگاہ لگائے ہوئے ہیں. اب اس بچے کو وہ تمہارے خلاف تیار کرے گا. اللہ کے نبی پہلے ہی سے تیار کر رہے ہیں کہ اس بچے پر شیطان حاوی نہ ہونے پائے. یہ فکر تم کو کرنی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے. یہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. باپ ذمہ دار ہے اپنے بیٹے کا، اپنی بیٹیوں کا ذمہ دار ہے. وہ چھوٹے بچے کی بات کر رہے ہیں ہم. جب بچہ بڑا ہو گیا تو آپ کہتے ہیں کیا بتا، میں میرا بچہ سنتا ہی نہیں، میری بات سنتا ہی نہیں. ارے جب آپ کو سنانے کی عمر تھی تب تو آپ نے سنایا ہی نہیں اس کو، جب ذہن میں ڈالنے کی تھی. اب شیطان اس کے دماغ سے کھیل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، میں تجھے 3 باتیں سکھا رہا ہوں.
ان 3 باتوں کو یاد رکھو، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر! آپ سمجھ رہے ہیں اللہ کے نبی نے کیا چیز دے دی ہے؟ مالک الملک حفاظت کرے گا، جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے وہ حفاظت کرے گا۔ آسمانوں سے فرشتوں کے لشکر اتریں گے، وہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ کیا کلمہ ہے! کیا کلمہ ہے! فرمایا پہلا کلمہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے میرے بچے تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ کی مدد کو ہمیشہ اپنے سامنے پائے گا۔ ایک اللہ، اس ایک اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی معبود نہیں۔ وہ ایک اللہ جس کے سامنے تمہیں سجدہ کرنا ہے، وہ ایک اللہ جس کے سامنے تجھے ہاتھ پھیلانا ہے، وہ ایک اللہ جس کے سامنے تجھے پیشانی رگڑنی ہے۔ یہ پوری کائنات مل کر بھی اگر کچھ دینا چاہے اور اللہ نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ توحید بھر رہے ہیں دماغ میں، اس بچے میں، اور کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ الصادق المصدوق، جو سچوں کے سچے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کو یاد رکھ، تجدہ تجاہک، اللہ کی مدد کو ہمیشہ اپنے سامنے پائے گا۔ اور دوسری بات، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اتنی صاف بات کرنے والا ہوگا جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی صاف بات کرنے والے۔ الفاظ دیکھیے آپ، رونگٹے کھڑے ہو جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ دیکھ کر۔ کیا شخصیت ہے! اللہ اکبر! جس کی زبان کے اوپر اللہ کا کلام جاری ہو، جبریل امین بھی جہاں ادب سے آتے ہو، کیا مقام، کیا مرتبہ! الفاظ کیا سکھاتے ہیں؟ اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اگر تجھے کچھ مانگنا ہوگا تو اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اگر تجھے کچھ مدد چاہنی ہوگی، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے مدد چاہنا۔ وَاعْلَمْ، اور اچھی طرح سمجھ لو، أَنَّ الْأُمَّةَ، کہ پوری امت، پوری کائنات، پوری دنیا، لو اجتمعت، اگر یہ سب اکٹھا ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، کہ تجھے کچھ فائدہ پہنچا دیں، تو تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے یہ کہ اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہو۔ اور اگر پوری دنیا کے لوگ تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے یہ کہ اللہ نے تیرے لیے فیصلہ کر لیا ہو نقصان کا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے، تقدیر لکھ دی گئی۔ یہ توحید کا وہ لیسن ہے جو سب سے پہلے بچے کے دماغ میں پیوست ہو رہا ہے۔ اب ذرا سوچ کر دیکھیں کہ کیا شیطان اس بچے پر غلبہ پائے گا؟ جو بچہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، وہ گلاس بھی رکھتا ہو تو بسم اللہ کہہ کر رکھتا ہو، وہ پانی بھی پیتا ہے تو بسم اللہ کہہ کر پیتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے تو بسم اللہ کہہ کر کھانا کھاتا ہے، گھر سے نکلتا ہے تو بسم اللہ کہتا ہے، گھر میں آتا ہے تو بسم اللہ کہتا ہے، بڑوں کو دیکھتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہے۔ جس کی زبان پر اللہ کا نام رٹا ہوا ہو اور زبان پر اس کا نام جاری ہو، کیا شیطان اس کے اوپر قابو پا سکتا ہے؟ رسوا اور ذلیل ہو جائے گا شیطان مردود، اس کی ساری اسکیمیں فیل ہو جائیں گی۔ پھر یہ بچہ کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر! کیسا ہوگا؟ روایت دیکھیے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور اس کی پوری تشریح علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح میں فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، کس سے؟ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی جس راستے سے حضرت عمر گزرتے ہیں اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا۔
راستہ بدل دیتا ہے مارے ڈر کے، مارے خوف کے. یہ ایمان کا علامت ہے، یہ ان کے ایمان کی طاقت اور قوت ہے. شیطان کی مجال اس کی ہمت نہیں، وہ تھر تھر کانپتا ہے. اور وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی ان سے کہہ رہے ہیں کہ سنو، میرے بعد قبیلے قرن کا ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، اویس القرنی. تمہاری اس سے ملاقات ہو تو اپنے لیے اس سے بخشش کی دعا کرانا، مغفرت کی دعا کرانا اس سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دماغ میں چلتا رہا کہ وہ کون شخص ہے کہ اللہ نے آسمان سے اس کا نام لے کر اپنے نبی پر پیغام اتارا اور نبی نے حضرت عمر فاروق کو پہنچایا. اس دن سے اللہ کے نبی کی جب سے وفات ہوئی، اس دن سے فرماتے ہیں کہ کوئی حج کا موقع ایسا نہیں ہوتا تھا کہ میں خیموں میں چکر نہ لگاتا ہوں اور لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا قبیلے قرن کے لوگ یہاں آئے ہیں. لوگ کہتے نہیں آئے. اگر پتہ چلتا قبیلے قرن کے لوگ ہیں تو کہتے ہیں افیکم اویس، اویس ہیں کیا. آخر کار سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں جب وہ امیر المومنین ہو گئے، ان کے خلافت کے چوتھے یا پانچویں سال، وہ چکر لگا رہے ہیں امیر المومنین خیموں میں اور کہہ رہے ہیں افیکم قبیلۃ قرن، کیا تمہارے درمیان کوئی قرن کا قبیلہ آیا ہوا ہے. لوگوں نے کہا ہاں ہاں امیر المومنین آیا ہوا ہے. وہ وہاں پر وہ قبیلہ قرن کا یہ پورا ٹینٹ لگا ہوا ہے، پورا خیمہ لگا ہوا ہے. امیر المومنین وہاں پہنچتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور کہتے ہیں کہ کیا یہ قبیلہ قرن ہے. لوگ کہتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں امیر المومنین یہ قبیلہ قرن ہے. کہتے ہیں افیکم اویس، کیا تمہارے اندر اویس موجود ہیں. لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں ایک ہے، تو ایک ہے، مریل سا ایک شخص ہے، رہتا ہے، بوسیدہ سے کپڑے پہنے ہوئے ہے. وہ بلائے جاتے ہیں، آتے ہیں. حضرت عمر فاروق ان کو دیکھتے ہیں، ان کے ہاتھ کو تھامتے ہیں اور کہتے ہیں اویس، مجھے اللہ کے نبی نے وصیت کی تھی کہ جب میری تم سے ملاقات ہو جائے تو میں تم سے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا طلب کروں. اویس بھونچکا رہ جاتے ہیں حیرت میں. ارے وہ کہتے ہیں کہ آپ صحابی رسول ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کا مرتبہ اور مقام کیا کہنے، میں آپ کے لیے دعا کروں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے. حضرت اویس رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، یہ کیا تیری شان ہے، کیا تیرا انعام ہے. تو جو دینا چاہتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور تیرے انداز تو کوئی جان ہی نہیں سکتا. میں یہ صحابی رسول عمر فاروق مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مغفرت کی دعا کروں. وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق ان کا ہاتھ نہیں چھوڑتے، کہتے ہیں نہیں، پوری امت کے لیے کرو، میرے لشکر کے لیے کرو، جو قیصر و کسریٰ کی طرف جانے والا ہے اس کے لیے دعا کرو. ایک ایک کے لیے دعا کراتے ہیں. جب دعا ہو چکی تو حضرت عمر فاروق پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اویس ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارا کیا عمل ہے کہ اللہ کے رسول نے اتنی بڑی وصیت کی، اللہ نے تمہارے لیے 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ نے تمہارے لیے پیغام بھیجا، کیا تمہارا عمل ہے، مجھے بتاؤ، میں بھی وہ عمل کروں. اویس کہتے ہیں امیر المومنین، مجھے اپنا کوئی عمل ایسا تو یاد نہیں آتا. میں نماز پڑھتا ہوں کما تصلون، جیسے سارے لوگ پڑھتے ہیں، جیسے آپ پڑھتے ہیں، سارے لوگ پڑھتے ہیں.
میں روزہ رکھتا ہوں جیسے سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، میں تلاوت کرتا ہوں جیسے سارے لوگ تلاوت کرتے ہیں، میں حج کرنے آیا ہوں جیسے سارے لوگ حج کرنے آتے ہیں، مجھے اور کوئی عمل تو یاد نہیں، میرے ذہن کے اندر کوئی ایسا وظیفہ نہیں، کوئی ایسی آیت نہیں کہ میں اسے بار بار پڑھتا ہوں، کوئی وظیفہ نہیں، کوئی ذکر نہیں، مجھے ایسا کچھ بھی نہیں، کوئی الگ ہٹ کر تو میرا کوئی طریقہ نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہاں ایک بات مجھے یاد آتی ہے، شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیر المومنین کی بتائیے ہاتھی، بتائیے بتائیے۔ کہتے ہیں امیر المومنین جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میرے قرن قبیلے میں آئے، جب انہوں نے اسلام کا پیغام پہنچایا، اللہ کا اور اس کے رسول کا پیغام ہم تک پہنچایا، تو اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا، میں نے ان صحابی کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا، میرے ساتھ میرے کئی ساتھیوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد سب نے یہ طے کیا کہ اب ہم چلتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے، اللہ کے نبی کا دیدار کریں گے، مقام صحابیت ملے گی، مقام صحابیت۔ اللہ اکبر! کون ہے پوری دنیا میں جو یہ کہہ سکے کہ میری آنکھوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، میرے کانوں نے اللہ کے رسول کے جملے سنے، اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا، اللہ کے نبی نے مجھے وصیت کی، اللہ کے نبی کو میں نے اپنی آنکھوں سے چلتے اور پھرتے ہوئے دیکھا؟ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہ مقام صحابیت ہے کہ ساری ولایت قربان، بڑے سے بڑا مرتبہ قربان۔ کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، میں نے بھی چاہا کہ جہاں میرے سارے ساتھی جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے، میں نے ارادہ کیا، لیکن میں جب گھر میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میری والدہ بیمار ہو گئی، اور ایسی بیمار ہوئی کہ وہ بستر سے لگ گئی۔ میرے گھر میں امیر المومنین کوئی نہیں ہے جو ان کی خدمت کرنے والا ہوتا، میں ہی ہوں ان کی خدمت کرنے کے لیے۔ میرے دل میں ایک آتا تھا کہ میں کسی اور کے حوالے کر دوں اپنی ماں کو، قبیلہ ہے، خاندان ہے میرا، بہت سارے لوگ ہیں، کسی سے بھی کہہ دوں کہ آؤ ذرا میری ماں کو چند دن کے لیے دیکھ لینا، میں مدینے جاتا ہوں، اللہ کے نبی سے ملاقات کر کے ابھی آ جاتا ہوں۔ میرے دل نے یہ کہا، لیکن میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے جس کو میں ذمہ داری دے کر جاؤں وہ میری ماں کی اتنی پرواہ نہ کر سکے، وہ ان کا اتنا خیال نہ رکھ سکے، لہٰذا امیر المومنین میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کروں گا، اور میں کہیں نہیں جاؤں گا ان کو چھوڑ کر، جب تک میری والدہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک میں کہیں نہیں جاؤں گا، کوئی سفر نہیں کروں گا۔ دن پر دن گزرتے گئے، والدہ ان کی بیمار ہو گئی، بیماری ان کی بڑھتی گئی، اور اویس قرنی اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے نہ آ سکے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور وہ نہیں آ سکے۔ لیکن جو والدہ کی خدمت، جو جذبہ، جو محبت، جو فکر، جو والدہ کے چہرے کو دیکھ کر فکر کہ بغیر کہے ہوئے مجھے کرنا ہے، اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئی، اللہ کو یہ چیز بہت پسند آئی کہ جب بیٹا اپنے ماں کی خدمت کرے، اپنے باپ کی خدمت کرے، تو اس کا انعام تو پھر اللہ دیتا ہے۔ اور اللہ نے یہ دکھا دیا کہ دیکھو تم غم نہ کرنا، کیونکہ خزانوں کا مالک تو میں ہوں، تم فکر نہ کرنا کیونکہ ساری فکروں کو دور کرنے والا تو میں ہوں، تم نے میرے لیے اپنے والد کی، والدہ کی خدمت کی تو اس کا بدلہ بھی مجھی سے پاؤ گے،
میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج ہمارے ہاں کتنے نوجوان ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں جو ہوٹلوں کے اوپر بیٹھتے ہیں، بڑی گپیں لڑاتے ہیں، بڑا مذاق سوجھتا ہے، بڑی ہنسی ہنسی باتیں کرتے ہیں، اور جب گھر کے اندر آتے ہیں تو ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے میں ہو گئے، اپنی ماں کو ڈانٹ دیتے ہیں، برا بھلا کہہ دیتے ہیں، کہنے لگے کھانے میں کیا ہے، کہا یہ کھانا ہے، کھانا رکھا گیا، امو بنا رہے ہیں، یہی پکا دیا تھا کھانا، ہم نہیں کھاتے۔ اماں بیچاری کہہ رہی ارے کھا لو، تھوڑا سا کھا لو، دن بھر کے بھوکے ہو گئے، اس کا دل کھرچ رہا ہے کہ میرا بیٹا بھوکا رہ جائے گا، اچھا ٹھیک ہے کچھ اور پکا دیں گے، کل پکا دیں گے، پرسوں پکا دیں گے، اور آپ کے ساتھ مزاج ہی نہیں ملتے۔ تم نے ماں کو اگر تکلیف پہنچا دی تو سوچ لو کہ تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ ان گناہوں کو تولا نہیں جا سکتا۔ جیسے ماں کی خدمت پر اللہ کا انعام بھی بہت بڑا ہے، تو ماں کو یا باپ کو تکلیف دینے کا گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ تمہارے ماں باپ اگر کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ اللہ کو ماننے والے نہیں اور تم اللہ کو ماننے والے، وہ اللہ کے رسول کا انکار کرنے والے اور تم اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے، تمہارے ماں باپ اگر کافر ہیں، مشرک ہیں، تو بھی صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا۔ وہ تمہاری ماں ہے، تمہارے باپ ہے، یہ مرتبہ کون لے سکتا ہے؟ وہ کافر صحیح، وہ مشرک صحیح، لیکن تمہاری عنایتوں کے مستحق ہیں، تمہاری محبتوں کے مستحق ہیں، تمہاری فکروں کے مستحق ہیں، وہ اس کے مستحق ہیں کہ تم جب اپنے گھر کے اندر جاؤ تو اپنے باپ کے پاس، اپنے والد کے پاس بیٹھو، ان کے پیر دباؤ، ان کے سر کی مالش کرو، ان کا ہاتھ دباؤ، ان کی خیریت معلوم کرو، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ قرآن پاک نے تو ماں باپ کے لیے یہاں تک کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کی باتوں پر اف بھی نہ کہو، ارے یہ کیا کہہ دیا، منہ نہ بناؤ، کہ وہ بہت تجربے کار ہیں، تمہارے چہرے کو وہ پڑھ لیتے ہیں، انہیں خوب معلوم ہے کہ میری کون سی بات تم کو خراب لگ رہی ہے، انہیں بہت اچھی طرح معلوم ہے۔ اب تم پڑھ لکھ گئے ہو، بڑے ہو گئے ہو، طاقت آ گئی ہے، اپنے ماں باپ کو حقیر نہ جانو، بہت دنیا دیکھی ہے انہوں نے، بہت دیکھا ہے انہوں نے، بہت پرکھا ہے۔ مجھے پڑھاؤ نہ رشتوں کی کوئی اور کتاب، پڑھی ہیں باپ کے چہرے کی جھریاں میں نے، جو باپ کے چہرے کی جھریاں ہیں، جو تمہارا باپ کا جو تجربہ ہے، جو دھوپ میں پک کر وہ سفید نہیں ہوئے اس کے بال، جو اس کا جسم بوڑھا ہوا ہے، وہ تمہاری خواہشات کو پورے کرتے ہوئے بوڑھا ہوا ہے۔ آج تم کہتے ہو کہ یہ آپ نے فیصلہ کر دیا، یہ آپ نے کہہ دیا، ایسا آپ نے کر دیا، آپ کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو ایسے کرنا، بہت خوب۔ اب تم اپنے باپ کو مشورہ دینے والے بن گئے، کیا کہنے، اتنی عقل تمہارے اندر آ گئی۔ اس وقت تمہارے باپ جس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہنچنے میں ابھی تم کو ایک عمر لگے گی، لہٰذا اپنی باپ کی باتوں کا انکار نہ کرو، وہ چاہے جاہل ہی کیوں نہ ہو۔ ان کی باتوں کو ایسے ٹھکراؤ نہیں، فکر کرو ان کی۔ رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنو اے لوگو جو تم چلے آئے ہو میرے سامنے سجدہ کرنے کے لیے، جو لمبا لمبا قیام کر رہے ہو، سجدے کر رہے ہو، بڑی تسبیحیں پڑھ رہے ہو، ذکر کر رہے ہو، مجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور تمہارا باپ تمہارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تمہارے اوپر لعنت کر رہا ہے، اس کا دل دکھا کے آئے ہو، اپنی ماں کا دل دکھا کے آئے ہو، اس کی دوائی لانے کی تمہارے پاس فرصت نہیں ہے، اس کا کام سننے کی تمہارے پاس فرصت نہیں ہے، تمہارے دوست اگر تم کو ایک کال کریں تو بستر پر سے اٹھ کر بھاگ کھڑے ہوتے ہو، اپنے دوستوں کے لیے دوڑ پڑتے ہو، اور باپ اور ماں جو تم سے کام کہہ رہے ہیں اس کام کو ٹالتے رہتے ہو۔
ان کی بات کو سننے کا تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے. ماں باپ کو ناراض کر کے یہ جو نماز کا ڈھونگ کر رہے ہو یہ مت کرو. اپنے ماں باپ کی فکر کرو. اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ان کے دل کو توڑو نہیں, ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچاؤ. وہ تمہاری ماں تمہارے آنسو رو رہی ہے, تمہارا باپ اس کا دل کڑھا ہوا ہے, اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ نہیں صاحب ہم تو مریں گے اور جنت جائیں گے. ایسے جنت نہیں جاؤ گے. ہاں جاؤ گے جنت, بالکل جنت جاؤ گے. اللہ نے تو جنت بنائی مومنین کے لیے, لیکن جنت جانے سے پہلے اللہ کی رضا حاصل کر لو, اللہ کی خوشنودی حاصل کر لو. اللہ تم سے خوش ہو جائے. اور اللہ کیسے خوش ہوگا اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہوں؟ ذرا سوچ کر دیکھو, ذرا غور کر کے دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کی قبر پر گئے ہیں اللہ سے اجازت لے کر, تو کہتے ہیں کہ آپ رونے لگے. آپ نے اپنی ماں کو, بہت چھوٹے تھے جب آپ کا انتقال ہو گیا, کچھ یاد نہیں, ذہن میں کچھ بھی نہیں. اپنی ماں کی قبر کو جو دیکھا ابوا کے مقام پر, رونے لگے. سارے صحابہ جو بیٹھے تھے وہ بھی رونے لگے. وہ بکا حتی ابکى البودا, ایسا روئے کہ سارے صحابہ بھی رونے لگے. یہ ماں کی محبت ہوتی ہے. آج ہمارے یہاں بچے ان چیزوں کی فکر نہیں کرتے, جوانیوں کو ضائع کر رہے ہیں. میرے عزیزوں, وقت گیا ہاتھ آتا نہیں. یہ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے. یہ تمہاری جو جوانی ہے جو اللہ کے لیے لگی ہوئی ہے, اللہ کے دین کی نصرت کے لیے لگی ہوئی ہے, اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے لگی ہوئی ہے, علم کو حاصل کرنے میں لگی ہوئی ہے. اور پھر جب تم مومن ہو تو پھر تم تو یہاں تک دیکھو گے کہ تمہارے کسی عمل سے کسی جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے. یہ مومن کا کردار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, وہ ایک جنگل کا سفر کر رہا تھا. گرمی کے دن تھے, اسے پیاس لگی. اس نے تلاش کرنا شروع کیا تو ایک کنواں نظر آیا. کنویں میں اترنے کا ایک سسٹم ہوتا ہے. وہ اتر کے گیا اور اس نے پانی پیا, اور پانی پی کے جب باہر نکلا تو کیا دیکھا کہ ایک کتا ہے جو پیاس سے تڑپ رہا ہے. اس نے سوچا کہ میرے بھی تو ایسے ہی پیاس لگی تھی, یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے, اس کے اندر تو جان ہے, روح ہے, اسے بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے, پیاس تو اس کو بھی لگتی ہے, بھوک تو اس کو بھی لگتی ہے. اس نے سوچا لاؤ اس کو پانی پلائیں. اب کوئی برتن نہیں, کچھ ہے ہی نہیں پانی پلانے کے لیے. چمڑے کا موزہ پہنے ہوئے تھا,